ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور کیپ کنٹینیوئنگ. میں اگر آپ نے لاسٹ پریویسلی بھی کیا تو آپ کریں, کیونکہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ کامیابیاں ہم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں فلاز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن ساتھ ساتھ ہیں, سائڈ بائی سائڈ ہے. پاکستان انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ میڈیا کس طرح سے, پاکستانی میڈیا کس طرح سے فرنٹ فٹ پر کھیل رہا ہے اور کامیابی سے. ایون کہ آج کا ہمارا جو فتح میزائل کی جو ہمیں کامیابی ملی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ کیا دیکھتے ہیں آپ انڈیا کا میڈیا اور ہمارے میڈیا میں کیا ڈفرینس ہے. ہم کہاں پہ اسٹینڈ کریں, وہ کہاں پہ لیگ کریں, یا ہم کہاں پہ لیگ کریں, وہ کہاں پہ اسٹینڈ کریں. آل دو مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ کامیابی سے نہیں تیز رفتار ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی, اور ہمارا ابھی آپ دیکھیں گے انڈیا میں جو ٹاپ چارٹس میوزک بھی چل رہے ہیں وہ پاکستانی بچوں کے چل رہے ہیں اور پاکستانی آرٹسٹ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ چارٹس کے اوپر وہی ہیں انڈیا کے اندر بھی, ایون ان میوزک. اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ جھوٹی خبریں نہیں بیچتا. ہمارے اوپر پیکا ایکٹ بھی ہے میڈیا کے اوپر, تو وہ جو ہے وہ لی بات کرتا ہے جو مفید ہو, جس سے جو ہے وہ عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو. اور ہمارے میڈیا نے کئی دفعہ یہ رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کی بھی قربت کو جہاں پہ پازیٹیو دکھانا ہو, جوڑنا ہو, وہاں جوڑا بھی ہے. لیکن جب اگر انڈیا کا میڈیا ہی آپ کے جرنلسٹ کو بلا کے وہاں پہ ان کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا, اور کئی دفعہ انڈیا ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھا ہو, انڈین ٹی وی کے اوپر کہ آپ کے جرنلسٹ کو بلایا اور ان کو جو ہے وہ صحیح طرح بات ہی نہیں کرتے, اپنی بات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہی ان کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ پاکستان, آپ کا پاکستانی میڈیا جب ان کو بلاتا ہے تو ان کو رسپیکٹ بھی دیتا ہے. ایون کہ جب کوئی اٹیک بھی کرنے آتا ہے تو ابھی نندن کو چائے پلاتا ہے ہمارا پاکستان. ہم اس طرح کی قوم ہے, تو ہمارا میڈیا بھی ایسا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بے شک جتنا ڈفرینس ہو, لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے شک فوج کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایون کہ وابڈا کا وہ لائن مین بھی جب وہ ٹرانسفارمر لگا رہا ہوتا ہے اور وہ کرنٹ لگ کے شہید ہو جاتا ہے تو اس کی بھی اتنی ہی قربانی ہے. تو یہ ہم وہ اسٹیٹ ہیں جو شہادت سے نہیں گھبراتے. اگر شہادت دینے کی باری آئے تو اس میں ہم سب سے آگے ہیں. ہماری قوم, ہمارا دین ہی یہی سکھاتا ہے کہ اگر شہادت دے دی تو آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے, امر ہو گئے, آپ نے خدا کو راضی کر لیا. لیکن ہم غازی بھی ہو سکتے ہیں, غازی بھی ہو اور آ کے سکتے ہیں, بتا بھی تو سکتے ہیں میڈیا والے غازی بھی تو ہیں, میڈیا والے غازی بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کئی میڈیا والے ایسے نہیں ہیں جنہوں نے گولیاں بھی کھائی اپنے ملک کے پیچھے. اپنے ملک کے پیچھے جو ہے وہ اپنا احمد میر صاحب کو نہیں گولی لگی تھی بازو کے اوپر. بے شک ان کے ساتھ جتنا مرضی ہمارا انٹرسٹ نہ ملتا ہو یا کہیں ان کی باتیں اچھی نہ لگتی ہوں, لیکن جب وہ بھی صحافت کر رہے تھے تو انہوں نے گولی بھی کھائی. اور پتہ چلا کہ ٹوگیدر وی آر یونائٹیڈ, یہی ایک میرے خیال سے ویژن اور تھا ہمیں قائد اکٹھے اعظم ہونا کا بھی, اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی موجودہ حالات ہے اس میں ہم نے کس طرح سے سولیڈیرٹی شو کی ہے, ہم یکجا ہیں. اینی ویز مجھے یہ بتائیے, آپ بینگ اے ینگ یوتھ ایکٹیوسٹ, دبنگ قسم کے لیکچرز دیتے ہیں, ایز اے اسپیکر آپ بات کرتے ہیں عوام سے, آپ ناظرین کی, عوام کی آپ آواز ہیں, آپ پولیٹیکلی بھی اپنی فیملی کے جو ہے چین کو لے کے چل رہے ہیں, خود بھی آپ اس میدان میں کود پڑے ہیں اس عمر میں. کوئی تھریٹس یا سیکیورٹیز یا کوئی ایسی آپ نے ارد گرد کی چیزیں دیکھی ہو جس پہ کبھی آپ کو پچھتاوا ہوا ہو کہ آپ نے غلط فیلڈ چن لی ہے بطور سیاستدان؟ نہیں, یہ بالکل غلط فیلڈ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ذمہ داریاں زیادہ ہیں, کیا لگتا ہے ذمہ داریاں بھی ہیں اور ایک بلیف توکل بھی ہوتا ہے. ملک ریاض سے جب پنگا لیا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ شاید ابھی اپنے گھر سے بھی باہر نہ نکل سکیں. تو ان کی طرف سے لیکن کبھی آپ کو کوئی الحمدللہ رسپانس آیا یا کچھ ان کی طرف سے تو نہیں آتا, لیکن ان کی پراکسیز تو پھر کام کر رہی تھی نا. انہوں نے تو کئی دفعہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. الگ الگ جگہ سے پیغامات بھی آتے رہے. کس طرح سے کر لیں؟ کوئی کمرشل پلاٹ وغیرہ ہی دینے ہوں گے انہوں نے, اور کیا کرنا ہوگا. اس کے بدلے مجھے کیس وڈرا کرنا پڑنا تھا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, عوام کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے کتنے لوگوں کی زمینیں ہڑپی ہیں, اب ان کا بھی احساس کرنا چاہیے. ان سے تو میں نے کوئی زمین نہیں لی, ان سے تو میں نے کوئی ملیر کے اندر حصہ نہیں لیا, یا میں نے کوئی فیس نہیں لی, لیکن مجھے ان کی جو دعائیں ملی ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہوگا جب آپ ایک کام ہی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. میں لیکچر ہی لوگوں کے لیے دے رہا ہوں, عوام کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو شہادت, نہیں تو غازی. تو یہ والی جو چیز ہے یہ ہمارے وہی تو بتا رہے ہیں کہ دین کے اندر ہے. جب ایک دین ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اسی رستے پہ چلنا ہے, دوسرے انسان کی خدمت کرنے سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی احکامات دیتا ہے نا کہ آپ نے دوسرے انسان کی خدمت کرنی ہے, اور دوسرے انسان کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے. تو جب انسان نے کرنی ہی خدمت ہے اور اللہ کے ہی احکامات کے اوپر چلنا ہے, تو اگر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوگی. اگر وہ زندہ رہتا ہے تو وہ غازی ہے. تو یہ ہم تو سیاستدان کو بھی میں یہ کہتا ہوں, باقی جتنے بھی نوجوان ہیں اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ اگر آپ صحیح کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کا اعتبار لے رہے ہیں, ان کا ووٹ لے رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو, اگر آپ نے 100 گارڈ بھی رکھے ہوں تو آپ کو کوئی مار جائے گا. اور یہ ایسے ہوتا بھی رہا ہے, اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آج تک جو ہیں وہ, بلکہ شاید حقان عباسی صاحب کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, مریم اورنگزیب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایک سیوک کی گاڑی میں آتی ہیں اور بس اتر جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے.
تو لوگوں کو حالانکہ یہاں تک بھی کرایا گیا کئی پولیٹیکل پارٹیز نے، یہ وقت ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے قوم کے اوپر ایک ایسا ٹائم آیا جہاں ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ مکہ کے اندر بھی جو ہے وہ آوازیں کسی گئی جب نون لیگ کی ڈیلیگیشن گئی سعودی عرب میں، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پرانے جو انٹیریئر منسٹر تھے شیخ صاحب، ان کا بھتیجے بھی انوالو تھے. تو جب اس حد تک آپ کر رہے ہوں گے تو پھر اب وہ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، جو آپ بیج بوتے ہیں وہی آپ نے پھل کھانا ہے، تو وہی سارا کچھ ریورس آتا ہی آتا ہے. تو اگر آپ نے کچھ ایسا کیا ہو تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ اللہ توکل ایک میرا خیال ہے ایک یہ چیز ہمارے اندر ہے. ٹھیک. یہ بتائیے، آپ نے نوجوانوں کی بات کی اپنی اسٹیٹمنٹ کے درمیان. نوجوانوں سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے روبرو آپ بات کرتے ہیں ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ. آپ نے کیا دیکھا کہ ان میں کیا کمی ہے؟ آج کی نوجوان نسل تو بہت زیادہ چینجڈ ہے. اگر ہم پچھلی جنریشن کو اور اب کی جنریشن کے ساتھ ڈفرینشیٹ اگر ہم کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، کیا کیا ان کو ضرورت ہے سیکھنے کی، کیا کیا کمیاں ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں یوتھ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، جس طرح جماعتیں بٹی ہوئی ہیں، جس طرح ویژن اور ویوز بٹے ہوئے ہیں. تو آپ وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ تو یوتھ کی آواز ہے نا ایز اے ایکٹیوسٹ. دیکھیں، میں نے اس میں یہی آواز ان کے لیے بھی بنا کہ جو میں آواز اٹھاتا ہوں، اور اس کی جو ہماری جین زی ہے نا، وہ تو ماشاء اللہ بڑی زبردست مجھے لگ رہا ہے کہ جو آگے ابھی اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں، جو 2000 کے بعد کے بچے ہیں، ان کے اندر ایک ایسا اسپارک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں یہ نیشن کو یہ ایک واقعی کہہ لیں کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں ان سے وہ لڑ بھی سکتے ہیں، وہ کر بھی سکتے ہیں. جو آپ کی جین زی کے اندر میں اسپارک دیکھ رہا ہوں، جو ہماری جنریشن تھی، مطلب یہ آنے والی جنریشن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بلکہ جو بھی سمجھ لیں کہ گریجویٹس ہونے والے ہیں بچے، اور جو ہماری تھی جو آج سے 10 سال پہلے گریجویٹ ہوئے ہیں، ان کے اندر میں یہی دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہمارے ہم عمر لوگ باہر بھاگ گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. کئی جو ادھر موجود ہیں ان کا اتنا ویژن کلیئر ہے. رہنے کے لیے تیار ہے جینزی کس لیے ادھر رہنے کے لیے؟ تیار جینزی یہاں پہ رہنے کے بھی تیار ہے. اور جینزی اب یہ جو میمز آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں زیادہ رول جینزی کا تھا. لیکن نہیں، میمز سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک کے حالات سے بھی خوش. جب پاکستان کے بارے میں بات ہے، حالات ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ چیلنج لینا آتا ہے کہ یہ پرابلم وہ پتہ ہے. جینزی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جینزی جو ہے نا وہ کیا ان کی سوچ کیا ہے. جو میں نے جتنا اسکولز میں گیا ہوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے، اور اکثر اپنے حلقے کے جو ہے وہ اپنے ان اسکولز میں بھی جا رہا ہوتا ہوں. پرسوں بھی میں ایک اکیڈمی میں تھا، اس سے پہلے بھی ایک اسکول میں پنجاب کلچر ڈے کے اوپر بھی میں اسکولز کے اندر ہی تھا. تو جو گورنمنٹ اسکول کے بھی بچے ہیں، اور جو آپ کے یہ پوسٹ اسکول کے بھی بچے ہیں، LGS کے بچے ہیں، بیکن ہاؤس کے ہیں، ان کو بھی جب میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں تو یہ پتہ اپر جنریشن کو بلیم نہیں کر رہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ چیلنج بھی ہمارا ہے، یہ ایشو بھی ہمارا ہے، اور اس کو ٹیکل بھی ہم نے کرنا ہے. تو جب اگر یہ اسپرٹ ہو نا آپ کے اندر، کیونکہ ہمیں کوئی اسٹیج کے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے بتاتا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے صحیح کام نہیں کیا، نیا پاکستان کی ضرورت ہے. 1947 کے اندر جب ہمارے بزرگوں نے اتنا خون دے دیا، اتنی قربانیاں دے دی، تو کیا کسی نئے پاکستان کی ضرورت تھی؟ کہ اپنی فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت تھی؟ ریفارمیشن کی ضرورت ہے نا، ریفارم کی ضرورت ہے ہمیں. دیکھیں، ہمیں ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے، ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایوالو ہونے کی ضرورت ہے، ایوولوشن کی ضرورت ہے. ایوولوشن کیسے آتا ہے؟ ٹیبل ٹاک کے اوپر. ریولوشن کیسے آتا ہے؟ خون ریزا. اب ایوالو ہو رہا ہے. آپ نے خون کہہ دیا، خون کے ساتھ آتا ہے. جو آپ کا جتنا بھی آپ کے ریولوشنز آئے ہیں وہ خون کے ساتھ آتے ہیں. خون تو نہیں بہانا نا.